اور آگے ایک اور بات کی گئی ہے، میں اس پر زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا. ما یقال لکا، تیرے بارے میں وہی کچھ کہا جائے گا یا وہی کچھ کہا جاتا ہے، الا قد قیل للرسل من قبلک، جو تم سے پہلے رسولوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اس کتاب کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے گا جو پہلے رسولوں کی کتابوں کے ساتھ ہوا. آیاتیں منسوخ ہیں. ہم کہتے ہیں لسٹ دو، کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب عزیز ایسے ہوتی ہے؟ اس کی آیتیں منسوخ ہے جی. کون سی ہے؟ یہ تو جی علماء سے پوچھو. تو کتاب عزیز نہیں ہوئی، علماء عزیز ہو گئے. یہ علماء بناتی ہے اور ہم نے اس کو علماء کے محتاج کر دیا. کتاب عزیز یہ تھی، ہم نے علماء عزیز کر دیے. سمجھنے کی بات ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ ہمارا وہ جو اسلام چل رہا ہے یہ بالکل اور ہے. قرآن کا اسلام اور ہے. قرآن خود حکومت کرتا ہے. قرآن اپنی حکومت بناتا ہے کہ مجھے لے کے چلو، میرے سائے کے نیچے چلو. اور ہم قرآن کو اپنے سائے میں چلانا چاہتے ہیں، اپنے فرقے کے زور پہ چلانا چاہتے ہیں، اپنی فرقے کی ہم اس میں تصدیق کروانا چاہتے ہیں. ہم قرآن کی باغیں بنا لی، ہم نے کیا ادھر چلو. وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ نہیں ہے، دوسری منسوخ ہے. جو روایات کے ساتھ ہمارے سلوک ہے وہی ہم نے قرآن کے ساتھ رکھا ہوا. روایات میں کہتے ہیں اس کی فلاں سند، جس فرقے کو ایک حدیث قبول نہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند ٹھیک نہیں. وہاں تو بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے اس کی سند اس کو قبول نہیں، اس کی سند اس کو قبول نہیں، کرتے رہے آپس میں اٹکے لیا. لیکن قرآن کے ساتھ بھی یہی کام شروع ہو گیا کیونکہ اس کو کتاب عزیز مانا ہی نہیں. اور اس کے بعد اگلی بات میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا ورنہ تو یہ اتنا بڑا موضوع ہے. آگے فرمایا الحکیم، حکمت والے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ قرآن کے احکامات اور قرآن کے جو فرائض ہیں وہ آج کے دور میں نہیں نافذ ہو سکتے. اب وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. یہ حکمت والے کے حکیم، الحکیم، جس کی ہر زمانے پہ نظر ہے، جو زمانہ ساز بھی خود ہے اللہ پاک. اس کو معلوم ہے قیامت تک کون سا زمانہ بنایا ہی اس نے، تو قیامت تک کے لیے اس نے اس کتاب کو بھیجا ہے. اب اس کے کلام کو، اس کے احکام کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آج نہیں لگ سکتا، کل لگ سکتا ہے، سو پہلے لگ سکتا تھا اب نہیں لگ سکتا. یاسین والقرآن الحکیم کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن ہے حکیم. میں نے کہا تھا کہ جو صفات اس کی وہی صفات قرآن کی. اللہ پاک نے العزیز الحکیم کہہ کے قرآن کو بھی انہی القاب کے ساتھ بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ بیان اس لیے ہوئی ہیں کہ یہ اس کے کلام میں موجود ہے. اور ہم پھر اس کے بعد کہیں کہ جناب وہ جو محدثین نے لکھی ہیں کتابیں چھانٹ چھانٹ کے، ان کا درجہ بڑا ہو گیا اور قرآن جو ہے وہ قاضی ہو گئی قرآن کے اوپر، وہ حاکم ہو گئی قرآن کے اوپر، وہ قاضی ہو جائے قرآن کے اوپر. تو یہ ہمارے اپنی عقل کو ماتم ہے، قرآن کا اس میں قصور نہیں ہے. چراغ کے اوپر پردے ڈالنے سے خود تم اندھیروں میں بھٹکو گے، چراغ کا کچھ نہیں جائے گا. ہم ظلمات میں جائیں گے اور جا رہے ہیں. ابھی مجھے انہوں نے وہ دیا مساق کا، یہ پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا بھی ہے کہ ڈاکٹر سرار صاحب نے ایک حدیث روایت بیان کی کہ جی بہت علی پڑھا رہے تھے نماز تو شراب کے نشے میں ان سے قرأت یا کل یا ایھا الکافرون وہ اور انہوں نے پڑھ لی. اب یہ روایتوں میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے. یہ روایتیں ہیں، ہم تو نہیں مانتے ان کو، لیکن جو مانتے ہیں میں ان کا حال آپ کو بتا رہا ہوں. تو اہل تشیع حضرات جو حضرت علی کی آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے، انہوں نے شور مچا دیا ڈاکٹر صاحب کے خلاف. ڈاکٹر صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے،
ان کے خلاف ریلیاں نکلنی شروع ہو گئی کہ انہوں نے یہ تو اہل بیت کے گستاخ ہیں. انہوں نے کہا ہم اس روایت کو نہیں مانتے. ادھر سے انہوں نے اپنے علماء اکٹھے کر لیے اہل سنت کے. انہوں نے کہا جی کہ ہماری کتابوں میں آئی ہے ہم مانتے ہیں. اب یہ وہ جھگڑے ہیں تو اب لڑتے رہو یہ جھگڑے, اپنے محاذ پہ جنگیں کرتے رہو, نصیب ہو آپ کو کہ وہ روایت آپ نہیں مانتے, یہ روایت ان کی نہیں مانتے, آپ تو آپ لگے ہو. لیکن قرآن خدا کے لیے قرآن پر تو وہ بات نہ کرو. قرآن کی تو جتنی آیات ہیں سب اس پہ قائل ہیں, لیکن اس کو اپنا محتاج کرنے کے لیے کیا کیا کہ ان کو روایات کا محتاج بنا دیا. اب دوسرا قرآن تو کوئی لا نہیں سکتا. اس کا ایک ہی حل نکالا کہ اس کو اس کے متحد کر دو, جو جھگڑے وہاں ہیں وہ یہاں ڈال دو. خود بدلتے ہوئے قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, کیا لفظ استعمال کیا علامہ نے, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. لفظ توفیق ہی نہیں رہی ان کی, انہوں نے ماخذ ایسے پکڑ لیے کہ توفیق کی طرف ہو گئی ہے. یہ آ ہی نہیں سکتے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس طرف جو قرآن کہنا چاہتا ہے. قرآن کتاب عزیز ہے, یہ بات نہیں سمجھ سکتے. آگے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان, یہ پوری سماوات اور ارض یہ ایک پورا یونٹ ہے. جب بھی اللہ پاک بات کرتے ہیں سماوات والارض وما بینہما, یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. یہ پھر وہ بات اب صبح انہوں نے چھیڑی تھی. یہ بھی ایک فلسفے کی ایک پرواز ہے انسان کی. انسان کی پرواز جب یہ شعور سے سوچتا ہے تو انسان بیٹھے تو یہاں ہوتا ہے, لیکن عقل کی پرواز, شعور کی پرواز, وہ کہتے ہیں نا ایک ہی جست میں کر دیا قصہ تمام. یہ ایک ہی لمحے میں پہلے آسمان پہ پہنچ جائے تصور میں, دوسرے آسمان پہ پہنچ جائے تصور میں. یہ اللہ پاک نے انسان کو ایک بہت بڑی وہ دی ہے تصور کرنے کی جو قدرت یا قوت. اب اللہ پاک جب بھی بات کرتے ہیں آپ ذرا سوچیں کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان وما بینہما, کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سماوات سے پرے بھی کوئی بات کی اللہ پاک بیان دا سکائز. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ کو عرش کا تصور نہیں آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا یہی آسمان اور زمین یہی جو ہمارے سامنے ہے. جب اللہ پاک نے اس کو قیامت کے دن تباہ کر دینا ہے اس کے بعد اللہ پاک کے پاس کیا بچے گا؟ یہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے یہ پورا حال کمرہ ہے, اس میں آپ شیشے کے گلوب رکھ دیں, گلوب, اور اس کے اندر مچھلیاں رکھ دیں, تو وہ مچھلی کی وہ گلوب جب وہ پوری کائنات ہے, تو وہ ایک کوئی آدمی توڑ دے تو جو کچھ بھی ہے اب مچھلی کے نیچے زمین ہے, اوپر آسمان ہے, گلوب بھی وہ جب ٹوٹ جائے گا تو وہی ہے جو کچھ اس کے درمیان ہے, جو کچھ ہم سارا ختم. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ مچھلی کہاں جائے گی؟ وہ اس پورے کمرے میں آ جائے گی. وہ ایک کائنات اس کی ٹوٹے گی, اس کے سامنے نئے آسمان نئی زمینیں اس کے سامنے آ جائیں. تو یہ جو ہماری کائنات ہے یہ اللہ پاک نے اس کو, اللہ پاک فرمایا ثم استوى علی العرش, تو اس کائنات کو یعنی پوری اپنی وسیع اور عریض جو کائنات ہے لا متناہی انفینٹی, اس میں ایک گلوب بنا دیا ہماری کائنات.